یہ بھی بات کہی جاتی ہے رجب کا کوئی روزہ رکھنے کی دلیل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپ نے پڑھا کیا ہے؟ پھر فقہ میں پڑھا کیا ہے آپ؟ پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں تھوڑے سخت جملے کہتا ہوں. پڑھنے گئے تھے یا چھیڑخانیاں کرنے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے آپ؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس پر. رجب میں کوئی روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے. ارے نادان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب کیا ہے؟ جب کہہ دیا کہ یہ عبادت نفل ہے، نفل، تو نفل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نفل ہے وہ عبادت ہے، اور انسان تو پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے. جس دن چاہو روزہ رکھ لو، جس دن چاہے عبادت کر لو، جس دن چاہے نوافل پڑھ لو، اس کے لیے ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. جب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے تو پیدائش سے لے کے مرے دم تک عبادت کرتے رہے تو بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہو، ذرا اچھے سے رہو، ورنہ پھر ہمیں اپنی پرانی روش پہ آنے پہ مجبور مت کرو. رجب کے کنڈے پھر لے کر آتے ہو. 22 کو نہیں کر سکتے، 22 کو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے بھائی ہم 22 کو کرتے ہیں، تم کب کر سکتے ہو؟ چلو تم کرو. تم کہتے ہو نا 22 کو نہیں کر، تم کرو نا کب کر سکتے ہو. کرنا تو ہے نہیں آپ میں اتنی ہمت تو ہے نہیں، پھر آپ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہو؟ یہ ہماری اپنی طبیعت ہے، چاہے 22 کو کرے چاہے تبھی کرے. ارے نہیں وہ ذرا وہ کرتے ہیں تو ان کے یہاں فاتحہ نہیں ہوتی، ہمارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے. ان کے یہاں صحابہ کو گالیاں دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں فاتحہ میں اہل بیت کے نام کے ساتھ صحابہ کے نام بھی پڑھے جاتے ہیں. اس لیے اس طرح کی بات نہ کرو. جو کرتا ہے کرنے دو، کیوں لڑائی جھگڑے کی بات کرتے؟ پوری امت کورونا کی مہاماری میں پڑی ہوئی ہے، انہیں یہی پڑی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا لا کر کے کچھ بھی ڈال دیتے ہیں، پوری امت کو لڑا دیتے ہیں. خدا کے لیے سمجھ. اور آپ سے بھی کہتا ہوں بہت واٹس ایپ کے مفتیوں پہ اعتماد نہ کیا کرو. تھوڑا ذرا اپنے بزرگوں کو بھی دیکھو، تھوڑا سا ذرا مضبوط بنو. تھوڑے سے میں آپ جو ہے وہ ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہو.